لا يعلمون، ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، آپ بس اسی طریقے کی اتباع کیجئے، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اتباع ہی شریعت کے کاموں کی بنیاد ہے۔ کسی بھی شرعی عمل اور کسی بھی دینی عمل کے لیے اتباع دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں یا آپ نے منمانی سے بنا لیا ہے۔ یاد رہے کہ اتباع ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جب اتباع کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو آدمی بدعتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی اتباع کی راہ پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے تب تک آدمی صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کون بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری مخالفت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا، گویا وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو صلاۃ فجر پڑھائی اور اس کے بعد ایک بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا، اور جس سے صحابہ کی آنکھیں بہہ پڑیں اور ان کے دل دہل گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، رواه احمد وابو داود والترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اسے دانتوں سے جکڑ لو اور اپنے آپ کو نئی ایجاد ہونے والی چیزوں سے بچاؤ، اس لیے کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اتباع و اطاعت کا بہترین نمونہ امت کے لیے چھوڑا۔ آئیے ہم صحابہ کی اطاعت پر مختصر طور پہ نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی تو صحابہ کرام نے بھی ان انگوٹھیوں کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں یہ نہیں پوچھا کہ یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، ایسا صرف آپ کریں گے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے فوراً پھینک دیا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینکی تو انہوں نے بھی انگوٹھیاں نکال کے پھینک دیں۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور مسلم میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے پتھر، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، صحابی نے پتھر کو بوسہ دیا۔
یہ نہیں پوچھا کہ پتھر میں تو نفع نقصان نہیں۔ اللہ کے نبی کی اتباع کا یہ بہترین نمونہ ہے جو صحابہ کرام ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں وہ ذمہ داری دے کر نہ بھیجوں جو ذمہ داری دے کر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ جو بھی مجسمہ دیکھنا اسے توڑ دینا، اور جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے زمین کے برابر کر دینا۔ دیکھیں صحابی کا طریقہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے کر بھیجا، علی رضی اللہ عنہ اپنے بعد والے کو وہی حکم دے کر کے بھیجتے ہیں کہ کوئی بھی اونچی قبر دیکھنا برابر کر دینا زمین کے، اور کوئی بھی مجسمہ دیکھنا تو اسے توڑ دینا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحابہ کرام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیش رہتے تھے، وہیں آپ اتباع کی خلاف ورزی کے معاملے میں بھی صحابہ بہت سخت تھے۔ اور چنانچہ آئیے چند واقعات پر اس تعلق سے بھی نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سالم کی روایت ہے کہ ایک بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو اگر وہ مسجد میں جانے کی اجازت چاہیں تو انہیں مسجد میں جانے سے مت روکو۔ ان کے ایک صاحبزادے جن کا نام بلال تھا، بلال نے کہا کہ ہم تو مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ایسی سخت بری گالی دی کہ اس جیسی سخت بری گالی میں نے ان سے کبھی نہیں سنی تھی۔ دیکھیے غیرت، اتباع رسول، مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کتنی سخت غیرت آئی کہ انہوں نے سخت گالی دی اور فرمایا کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم ضرور روکیں گے، یعنی اس کی مخالفت کریں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا، کنکری اٹھا کے ایسے پھینک رہا تھا، کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے بیان فرمائی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کنکریوں کا کھیل مت کھیلا کرو، اس لیے کہ کنکریوں سے نہ ہی شکار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ یعنی نہ اس میں فائدہ ہے کہ تم اسے شکار کر سکو یا اس سے دشمن کو نقصان پہنچا سکو، بلکہ الٹا اس میں نقصان ہے کہ دانت بھی ٹوٹ سکتے ہیں اور آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے کا کھیل کھیلنے سے منع کر دیا۔ یہ واقعہ ہو جانے کے کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اسی شخص کو جس کو کنکریاں کھیلنے سے منع فرمایا تھا دیکھا تو اس سے کہا کہ میں نے تم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے اور اس کے باوجود تم اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ نہ صرف اتباع سنت میں آگے رہتے تھے، پیش رہتے تھے، بلکہ جو لوگ اتباع سنت کی مخالفت